حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ انسان اگر سفر میں ہو اور اس کے پاس پانی موجود نہ ہو، یا انسان مقیم ہو یعنی گھر میں ہو اور کسی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو اسلام میں اس کے لیے رخصت موجود ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ تیمم کا معنی ہے پختہ ارادہ اور قصد کرنا، یعنی پورے طریقے سے دل سے اچھی طرح پاکیزگی کی نیت کرنے کا نام تیمم ہے۔ اس نیت کرنے کے بعد تھوڑا سا عمل اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا تو پاک مٹی کا قصد کرو، فتیمموا، قصد کرو، ارادہ کرو پاک مٹی کا۔ اور اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارا جائے گا اور پھر ان ہاتھوں میں تھوڑا سا پھونک لیا جائے گا تاکہ زیادہ مٹی ہے تو وہ جھڑ جائے۔ پھر ان دونوں ہاتھوں سے چہرے کا اور دونوں ہتھیلیوں کا جو ہے وہ مسح کر لیا جائے گا۔ بس اتنا جو ہے وہ تیمم ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیمم کرتے ہوئے یہ طریقہ سکھایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارا اور ان ہاتھوں میں پھر پھونک دیا تاکہ زیادہ مٹی ہے تو اڑ جائے، اور پھر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسح فرما لیا اور دونوں ہتھیلیوں کا جو ہے وہ مسح فرما لیا، اور یہی ہے جو تیمم ہوتا ہے۔ اور یہ تیمم کا یہی طریقہ ہے وضو کے لیے ہو یا غسل کے لیے ہو، یعنی وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا انسان کو صرف وضو کرنا ہے تب بھی یہی تیمم کا طریقہ ہے۔ انسان کو غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں مل رہا یا کسی وجہ سے پانی پہ قدرت نہیں ہے تو پھر بھی تیمم کا سیم یہی طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث، بخاری کی احادیث کی روشنی میں تیمم کا صرف اتنا طریقہ ہے، دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارا جائے اور پھر اس سے چہرے کا اور اس طرح جو ہے وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کا جو ہے وہ مسح کر لیا جائے۔ اور پھر جب انسان تیمم سے نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ نماز اسی طرح ہی ہوتی ہے جیسے اس نے وضو سے نماز پڑھی ہوئی ہے۔ جو نمازیں انسان نے تیمم کی حالت میں پڑھ لی ہوں، بعد میں پانی ملنے کی وجہ سے ان نمازوں کو دوبارہ دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ نمازیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔